الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں پہنچتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے گوشت. جو جانور ذبح کرتے ہیں آپ قربانی میں اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا اور نہ ان کے خون، البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور تک تقوی تمہاری طرف سے، تمہاری پرہیزگاری، اور جو تقوی ہے، خوف ہے اللہ کا، وہ پہنچتا ہے. تو اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہاری پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. تمہارے گوشت سے کوئی مطلب نہیں اور نہ تمہارا خون اس تک پہنچتا ہے. تو نیت خیر. اسی طرح اللہ عز و جل نے قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے قابو میں کر دیا، تمہارے بس میں کر دیا، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت کی اور قربانی کرنے کی توفیق دی. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سنا دیجیے. کفار جب قربانی کے جانور ذبح کرتے تو ان کا خون کعبۃ اللہ کی دیواروں پر مل دیتے تھے اور گوشت اپنے بتوں کے پاس رکھ دیتے تھے اور خیال کرتے کہ جب تک ایسا نہ کیا جائے ہماری قربانی مقبول نہیں ہوتی. اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں کہ تم اسے اٹھاؤ اور کعبۃ اللہ کی دیواروں پر مل کر انہیں آلودہ کر دو. اس کی جناب میں تمہارا اخلاص اور تقوی شرف قبولیت حاصل کر دے گا. تمہارے دل میں جتنا خلوص زیادہ ہوگا، تمہارے عمل پر تقوی کا رنگ جتنا زیادہ ہوگا، اتنی ہی اس کی مقبولیت زیادہ ہوگی. تو اللہ تقوی کو دیکھتا ہے. اللہ کے نزدیک مقرب کون؟ متقی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو پرہیزگار ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہے. تو اللہ کے پاس تقوی پہنچتا ہے. نیت اچھی رکھو، وہی نیت پہنچتی ہے، اخلاص پہنچتا ہے، گوشت نہیں. لن ینال اللہ لحومها میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ قربانی جو ایک عظیم عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، نہ وہ مقصود قربانی ہے، بلکہ مقصود اصلی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا اور حکم ربی کی بجاوری دلی اخلاص کے ساتھ ہے. قربانی کا یہ مقصد نہیں کہ صرف جانور کو ذبح کر دے اور گوشت کھا لے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی آپ تعمیل کر رہے ہیں یا نہیں، وہ دیکھنا مقصود ہے. آپ سے گوشت کٹوانا، جانور کو ذبح کرنا یہ مقصد نہیں. اللہ کے حکم کی آپ کس حد تک تعمیل کر رہے ہیں، جو حکم دیا گیا اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، وہ دیکھنا مقصود ہے. یہی حکم دوسری تمام عبادت کا ہے کہ نماز کی نشست و برخاست،
روزے میں بھوکا پیاسا رہنا اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود اصلی دلی اخلاص و محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی تعمیل ہے۔ اللہ کو یہ دکھانا مقصود نہیں ہے کہ تمہارے کو صبح میں اٹھا رہا ہے، فجر میں تمہاری نیند ڈسٹرب، تمہارے اٹھک بیٹھک رکعتیں ادا کر رہے ہیں، بلکہ تمہارا امتحان لینا مقصد ہے کہ تم اس کے حکم کی پابندی کرتے یا نہیں کرتے۔ 5 وقت کا حکم دیا گیا، تم حکم میں کس حد تک عمل آوری کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، یہ دیکھنا مقصود ہے اللہ کو۔ تو مقصود اصلی کیا ہے؟ دلی اخلاص و محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل ہے۔ تو اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ جو حکم دیا تم اس کو مانتے یا نہیں مانتے، اور کس حد تک اس میں تم سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ روزے میں بھوکا پیاسا رہنا اصل مقصود نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ تم کو بھوکا رکھے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے تم کو بھوک پیاس میں رکھے۔ مقصود یہ ہے کہ تمہارے کو دیکھنا ہے کہ تم اس کے حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا خواب میں کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، تو وہاں دیکھنا مقصود تھا، امتحان لینا مقصود تھا کہ یہ ذبح کرتے ہیں یا نہیں۔ تو حکم کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہوتے یا نہیں، تعمیل حکم ہوتا ہے یا نہیں، اصل مقصد یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی راہ میں دل سے ان کی قربانی کر کے اس بات پر اللہ کی بزرگی بیان کرو کہ اس نے تم کو اس طرح قربانی کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اختیار میں دے دیا جانوروں کو، اب اس کی قربانی کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی بزرگی بیان کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ توفیق ہمیں بخشی ہے۔ قربانی اور باقی کہ سب عمل خالص و غبا کے ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو علیم و خبیر جان کر جو لوگ کرتے ہیں ان کو 10 گنا سے 700 گنا تک اور زیادہ نیکی کے نیک عملوں کا اس سے بھی بڑھ کر اجر دیا جائے گا۔ اعمال کا اجر نیتوں کے مطابق دیا جاتا ہے، جتنی نیت میں اخلاص ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ دیا جائے گا۔ یؤتیہ من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب بے حساب دینے والا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب دیتا ہے۔ اگر یہ عبادت اس اخلاص و محبت سے خالی ہیں تو صرف صورت اور ڈھانچہ ہے، روح غائب ہے، مگر عبادت کی شرعی صورت اور ڈھانچہ بھی اسی لیے ضروری ہے کہ حکم ربانی کی تعمیل کے لیے اس کی طرف سے یہ صورتیں متعین فرما دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی صفات بیان فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ سورہ مریم کی آیت ہے، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے، وَاذْكُرْ ذکر کیجیے، چرچا کیجیے، بیان کیجیے۔ بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، انہو کانا صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے، اور رسول اور نبی تھے، وکانا رسولا نبیا، رسول بھی تھے نبی بھی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ قرآن مجید میں جہاں وَاذْكُرْ فِي الْكِتاب ارشاد ہوا وہاں معنی ہوتا ہے چرچا کرو، لوگوں کو بتاؤ، ذکر کرو۔ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ نبوت خانوادہ اسحاق میں بند ہے، ان کا گمان تھا بنی اسرائیل کا
کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں، صرف نبوت انہی کے پاس ہے اور اسی خاندان سے وہ نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرما کر ان کے زعم باطل کی بھی تردید کر دی۔ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کو صرف نبی کہا گیا اور انہیں رسول اور نبی دونوں صفتوں سے موصوف کیا گیا، جس سے آپ کی علوم اور طبیعت کا پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہو، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو دوسرے پیغمبر کی کتاب اور شریعت کا پابند ہو۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام علیحدہ مستقل شریعت والے نبی تھے، آپ قوم جرہم کی طرف رسول تھے۔ آپ کی صفات کمال میں سے صادق الوعد ہونے کی صفت خصوصی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندوں کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا انہوں نے پورا کیا۔ سب سے اہم وعدہ وہ تھا جو آپ نے اپنی کم سنی میں اپنے والد ماجد سے کیا تھا، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی مجھے ذبح کرنے کا جو حکم خداوندی آپ کو ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے۔ یہ وعدہ کر لیا آپ، اس سے بڑا کوئی وعدہ نہیں ہوتا کہ والد کے ساتھ چلے گئے آپ ذبح ہونے کے لیے، اتنی بڑی کوئی پیشکش نہیں کرتا، جان کی قربانی کی وعدہ کر لیے تھے، آپ چلے گئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، آپ مینا پہنچ گئے ذبح ہونے کے لیے۔ تو یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی مجھے ذبح کرنے کا جو حکم خداوندی آپ کو ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے، میں اپنے ذبح ہونے پر قطعاً کسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ اس مرد پاک باز نے اپنے اس وعدے کو کس صدق و استقامت سے پورا کیا۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا وعدہ تھا، اس سے کوئی بڑا جان کی بازی کا پیشکش کا سے بڑا کوئی وعدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، یہ آپ کی دوسری خصوصی شان بتائی گئی۔ ایک تو وعدہ ہے، وعدے کے پابند، اور دوسرے نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، یہ آپ کی دوسری خصوصی شان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو تبلیغ کا آغاز گھر والوں سے کرنا چاہیے، تو گھر کے تمام افراد کو نماز کا پابند بنانا چاہیے، اور سب کو اس بات کا بھی پابند بنانا چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ عام طور پر جسمانی عبادتیں تو آسانی سے انسان ادا کرتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے وقت پہ، روزے رہتا ہے، لیکن امتحان یا کسوٹی جو ہوتی ہے وہ مال کی ادائیگی ہے۔ تو زکوٰۃ سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک اخلاص ہے اس میں، اور اللہ زکوٰۃ سے انسان کو آزماتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے تا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز پیش نہ کر دو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی عزیز تر چیز اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ حکم دیے اپنے اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہایت ہی ضروری چیز ہے، یہ زبردست امتحان ہے، یہی ایمان کی کسوٹی ہے۔ یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں وہ نہایت صادق تھے۔ اور آپ کی دوسری صفت
جس بات کا وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا, وہ وہاں پر نہیں آیا تو آپ نے 1 سال تک اس کا انتظار کیا. تفسیر کبیر میں لکھا ہے. سنن ابو داؤد میں ہے کہ عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے کوئی چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کی اور آپ کا کچھ بقایا میرے پاس رہ گیا. میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کے پاس اسی جگہ آؤں گا, پھر میں بھول گیا. مجھے 3 دن بعد یاد آیا, دیکھا کہ آپ اسی جگہ میرا انتظار فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا, اے شخص تم نے مجھے بہت مشکل میں ڈالا, میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. یہ ہے وعدہ, وعدے کا پاس و لحاظ. سیدنا اسماعیل علیہ السلام وعدے کا پاس و لحاظ, صادق الوعد, وعدے کا پاس و لحاظ رکھنے والے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کا پاس و لحاظ رکھنے والے. 3 دن ہی ایک ہی مقام پہ ٹھہرے رہے آپ. آج مسلمانوں کو دیگر عملی بیماریوں کی عادت کے علاوہ وعدہ خلافی کی بیماری بھی شدید طریقے سے پیدا ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ وعدہ خلافی اور پھر جان بوجھ کر وعدہ خلافی اکبر الکبائر گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ ہے وعدہ خلافی. وعدہ کیے تو اس کے پابند بنو. العدت دین فرمایا گیا, وعدہ خرچ کے برابر ہے. ٹائم کی پابندی کرو. آپ کسی سے اگر کہے کہ 5 بجے ملاقات کروں گا تو 5 بجے ہی پہنچے آپ. 5 کا مطلب 5:15, 5:30, 6 یہ نہیں ہوتا ہے. وقت سے پہلے پہنچے, بلکہ آپ 5 بجے کا وعدہ ہے, 5 منٹ پہلے پہنچ جائے آپ. تو وقت کی ہمارے پاس قدر ہونی چاہیے, وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے. انسان کو خسارے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ وعدہ خلاف ہے. انسان کا سب سے بڑا خسارہ وہی ہے کہ وہ وعدہ خلاف ہونا سب سے بڑا خسارہ ہے. وعدہ نبھانا حق العبد بھی ہے اور حق اللہ بھی ہے. اللہ کا بھی حق ہے, یہ بندے کا بھی حق ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ خرچ کے برابر ہے. فقہاء الزام فرماتے ہیں کہ وعدہ نبھانا واجبات اسلامیہ اور اخلاق فرائض میں سے شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق نبوت اور سیرت طیبہ, صادق الوعد جیسی صفت عظیمہ کو نہایت شان و اہتمام سے ذکر فرمایا کہ انبیاء کی صفات میں کہ وہ وعدے کے پابند. اور آج وعدہ خلافی مسلسل ہوتے جا رہی ہے. ٹائمنگ کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. لاپرواہی سے آپ ایک وقت دے دیتے ہیں اور اس کے 1 گھنٹے تک انتظار کرواتے ہیں. خود اپنا وقت ضائع, دوسرے کا وقت ضائع کرتے ہیں. وقت ایک نہایت ہی قیمتی چیز ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ رسول نبی ہیں. رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام علیحدہ مستقل شریعت والے نبی تھے. آپ قوم جرہم کی طرف رسول تھے. چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اہل سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جن کو تبلیغ کرنا ان پر واجب تھا, تو ان میں ان کی امت تھی, امت بھی داخل ہے. اور یہ اس صورت میں ہے جب نماز اور زکوٰۃ سے فرض نماز, زکوٰۃ کا ارادہ کیا جائے. اور یہ قول یہ ہے کہ اہل سے مراد ان کے اہل خانہ ہیں اور وہ ان کو نفلی نمازوں اور نفلی صدقات ادا کرنے کا حکم دیتے تھے. اور گھر والوں کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ انسان پر لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے, پھر اس کے بعد پورے ملک اور قوم کی اصلاح کرے. گھر سے شروع ہونی چاہیے. تبلیغ گھر سے شروع کرنا چاہیے. گھر والوں کو پہلے دین پہنچاؤ, ان کی اصلاح کرو. گھر کا ماحول
اسلامی بناؤ، شریعت کے مطابق بنا لو پہلے، سب سے پہلے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارا عذاب سے ڈرائیے۔ تو پہلا حکم تو یہی ہے کہ شروعات وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے۔ وامر اہلک بالصلاۃ والصبر علیہا، اپنے آپ، اپنے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور خود بھی اس پر جمے رہیں، ثابت قدم رہیں۔ تو گھر والوں کو سب سے پہلے حکم دینا نماز کا، زکوٰۃ کا، احکام شریعت کا حکم سب سے پہلے گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، وہ اعمال سے بچاؤ جو دوزخ میں جانے کا سبب ہیں، برائیوں سے بچاؤ، گندگیوں سے بچاؤ، خرافات سے بچاؤ، خلاف شریعت اعمال سے بچاؤ، بہرا روی سے بچاؤ، بے حیائی سے بچاؤ، ہر ان چیزوں سے بچاؤ جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی 5ویں صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجے کی صفت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے راضی ہوتا ہے جو تمام عبادت میں اعلیٰ درجے پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔